السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری، ہمارے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے بات کی گزشتہ ویڈیوز میں کہ ایک بڑی کال آ سکتی ہے اپریل کے اینڈ پر، اور اس کے جو روح رواں ہوں گے وہ سہیل افریدی ہوں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی ہیں۔ اگر ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن آنا ہے الیکشن کمیشن کا اور ان کو نااہل کر دیا جانا ہے، تو اس کے بعد ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ موومنٹ چلا سکیں گے؟ کیا اختیارات ان کے پاس ہوں گے؟ کتنے طاقتور رہ جائیں گے وہ؟ دیکھیں، ظاہر ہے ان کو اگر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے پھر تو چیزیں کسی اور طرف ہی چلی جائیں گی۔ لیکن دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ موجودہ نظام جو ہے وہ اس وقت ضد، انا اور اپنی ذات، اپنے مفادات، ان چیزوں کو دیکھ کے ہی چل رہا ہے۔ نہ پاکستان میں آئین باقی رہا ہے، نہ قانون، نہ اصول، نہ قاعدے، نہ ضابطے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ الیکشن کمیشن ہو، عدالتیں ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یہ ساری عدالتیں آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح کی صورتحال ہے، بالکل فیصلہ آ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں خلا کہ فیصلہ محفوظ بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ 9 مئی میں سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا ہوا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی عدالت سے کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ جی بلایا تھا، اشتہاری تھے تو ہم فیصلہ سنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی خطرناک فیصلہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں، ایک تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ قبائلی ہیں، اور پہلی مرتبہ قبائلی علاقے کا کوئی نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اور قبائلی جو ہیں، جو قبائلی ہیں، وہ چاہے قبائلیوں میں کوئی پیپلز پارٹی کا حامی ہے، چاہے وہ نون لیگ کا حامی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حامی ہے، لیکن قبائلیوں کا سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کنسنسس ہے، اور وہ سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار ہمارا قبائلی نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، ابھی تک آپ ان کے اوپر 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں بتا سکتے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اچھا، جو اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا جو انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ میں اس کرسی کے لالچ میں کمپرومائزز کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں کر رہے۔ جو یہ 1 مہینہ وہ خاموش تھے، اس کے اوپر کئی بار ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کیوں خاموش تھے، کیونکہ پارٹی کو انہوں نے ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے، رمضان میں ایجیٹیشن تو ویسے نہیں ہو سکتی، جو بات چیت کرنی ہے تم کر لو۔ اور پھر اس موقع کے اوپر جب افغانستان کے ساتھ حالات بہت کشیدہ ہیں، جب خدا نخواستہ ایک دہشت گردی کی بہت خوفناک لہر آنے والی ہے، جب پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دنیا میں نمبر 1 چلا گیا ہے، جب کے پی کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایسے میں اگر سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اگر سہیل آفریدی کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو اگلا جو آئے گا سہیل آفریدی تو پھر بھی شاید چند ہفتے اور چیزیں چلا لیں، کسی طرح سے لوگوں کو ہوپ دے کر یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کر رہے ہیں، فلاں تاریخ شاید۔ لیکن جو نیا آئے گا اس کے پاس تو ان سے بھی کم وقت ہوگا، اس کے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ پھر تو ہو سکتا ہے کہ وہ آتے ہی کابینہ بنانے سے پہلے کوئی نہ کوئی وہ کال دے دے، یا مطلب جو بھی چیزیں ہیں۔ اور ایک ایسے حالات میں جب انٹرنل، ایکسٹرنل، ریجنل، انٹرنیشنل ہر حوالے سے آپ پھنسے ہوئے ہیں، دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی انٹرنل سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میرے خیال ہے پچھلے 20 سال ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر۔ پھر ہوتی ہے آپ کی بارڈرز، اس وقت آپ کے تینوں بارڈرز کے اوپر صورتحال تو دیکھیں کیا ہے۔ ایک بارڈر کے اوپر آپ کی افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، دوسرے بارڈر کے اوپر اس وقت وہ جنگ چل رہی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایران اور امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ۔ تیسرا آپ کا بارڈر بھارت کے ساتھ ہے، وہ بھی آپ کا انسیکیور ہے کیونکہ وہ مشقیں کر رہا ہے، وہاں سے بھی آپ کو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی آپ کی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جب آپ انٹرنل آپ کی سیکیورٹی، آپ کی بارڈر کی سیکیورٹی، اور پھر آپ کی اکانومی دیکھیں آپ کہاں پہ چلے گئے ہوئے ہیں کہ آپ کے ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو پہلے سے۔ آپ کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 50 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، برین ڈرین پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اداروں کی کریڈیبلٹی کا نہ ہونا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، جتنے لوگ عہدوں پر ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جتنے عہدوں پہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے ڈسکریڈٹ ہو گئے ہوں۔ اتنی لوگوں کے اندر نظام کی نفرت پاکستان میں تاریخ میں کبھی نہیں تھی جو اس وقت ہے۔ تو اس سارے کے اندر آپ ایک اور چیپٹر کھول دیں گے کہ آپ سہیل آفریدی کو جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ کھول سکتے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت
اگینسٹ بھی چیزیں جا سکتی ہیں نا, معاملات بالکل ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں, بالکل ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. ویسے تو اس نظام نے ایک پٹیشن دائر کروائی ہوئی ہے ادھر آئینی عدالت میں بھی, اچکزئی صاحب کے خلاف بھی. ابھی آپ دیکھیں گے علامہ راج ناصر عباس صاحب کے خلاف ضرور کو کیس بن جائے گا اگلے ہفتے 10 دن میں, ضرور بن جائے گا, کیونکہ سوشل میڈیا کچھ اکاؤنٹس ہیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے علامہ راج ناصر عباس صاحب کو, تو ضرور ان کے اوپر کوئی 7-10 دن میں کیس بن جائے گا. اگر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو نااہل کیا جاتا ہے تو جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, تو کیا سہیل افریدی بھی پھر بھی لیڈ کریں گے یا بس سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گے میری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ دیکھیں نہیں, وہ سائڈ پہ تو نہیں ہوں گے, وہ لیڈ وہ کرتے ہیں, یہ لیڈ کوئی اور کرتا ہے. سہیل آفریدی آپ کو بالکل اسی طرح سے اگلی صفوں میں میری جو اسیسمنٹ ہے, آنے والا وقت باقی تو بتائے گا, وہ آپ کو بالکل اس فرنٹ لائن میں نظر آئیں گے جس میں وہ اکتوبر میں تھے, جس میں وہ نومبر میں تھے. ٹھیک ہے, اگر عمران خان صاحب ان کو صوبائی صدر بنا دیتے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ, تو پھر وہ زیادہ مضبوط نہ ہو جاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ جو گفتگو میں نے ان کی سنی ہے اس میں تو مجھے کوئی جھول نظر نہیں آیا. ہاں اب وہ نیچے تنظیمی طور پہ کیا کر رہے ہیں اس کے میرے پاس مکمل ڈیٹیلز نہیں ہیں, لیکن جنید مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دونوں عہدے ایک ہی بندے کو دے دیتے ہیں تو وزارت اعلیٰ آسان نہیں ہے. اور پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ صوبائی صدر نہ ہو کے بھی ان کے پاس ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ براہ راست انفلوئنس کر سکتے ہیں صدر کو اور نیچے تنظیموں کو. اور آپ تو ویسے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان رہائی فورس کا اعلان ایک ایسے ٹائم کے اوپر کیا جب سوشل میڈیا اگینسٹ تھا, جب پی ٹی آئی کے حامیوں کے اندر ایک مایوسی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس نظام نے ابھی کیوں 9 مئی میں نامزد کروایا سہیل آفریدی کو. میں نے ایک ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا جس پہ خیر وہ ہمارے کچھ مہربان دوست ہیں, انہوں نے بڑا اس کے اوپر ہمارے خلاف کمپین بھی چلائی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, لوگ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم کوئی کسی سے پیسے لے کے بات کرتے ہیں یا جو جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا کہ اب ہم ایجیٹیشن کے اوپر میٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم پبلک نہیں کریں گے. اس کی انہوں نے 2 وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا ایک تو کیونکہ ہمارے لوگ اس وقت ہم سے ناراض بھی ہیں, مایوس بھی ہیں, ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہم ہی بس فضولی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے کہا جب یہ چیز ہوتی ہے تو اداروں کو کیا ہوتا ہے کہ یار ان کے تو اپنے لوگوں نے ان کو سیریس نہیں لے رہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میٹنگز ہم کرتے ہیں تو جو لوگ ان میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں, تو ہم اس کو خاموشی کے ساتھ کریں گے. اور انہوں نے کہا کے پی کو آپ چھوڑ دیں, کے پی میری ذمہ داری ہے, جب آپ کہیں گے 3 سے 5 لاکھ لوگ لے کے نکلنا میری ذمہ داری ہے, آپ باقی صوبوں میں کچھ نہ کچھ کریں. اور اس میں بھی سہیل نے ایک بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ یار یہ ہر ایک کو غدار بنانا چھوڑ دو, سب کو کہو کہ جس کی جو کیپیسٹی ہے نا اس کے مطابق وہ کام کریں سارے. اگر کوئی صرف ویڈیو پیغامات جاری کر سکتا ہے وہ کرے, کوئی 4 دکانداروں کے پاس جا سکتا ہے ان کے پاس جائے, کوئی محلے کے میں کمپین کر سکتا ہے, حصہ ہر ایک اپنا ڈالے اور سب سنسیئرٹی کے ساتھ ایجوٹیشن کی تیاریاں کرو. اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے کچھ میٹنگ سٹارٹ کی تو خبر تو پہنچ گئی اور اس لیے ان کو 9 مئی میں نامزد کر دیا گیا. لیکن اگر وہ 9 مئی میں کے کیس میں نامزد ہونے کے بعد یا الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفیکیشن کے خطرے کے بعد اگر وہ خوفزدہ ہوتے تو وہ تقریر نہ کرتے جو پشین میں انہوں نے کیا ہے. دیکھیں پشین کی تقریر میں انہوں نے ہر اس ڈیڈ لائن کو چھیڑا ہے جس کو ریاست کہتی ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. دیکھیں یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, یہ بہت خوفناک جملہ ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, پٹھانوں کی پشتونوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں, ایران کے حق میں بات کرنا, افغانستان کے اوپر بات کرنا, یہ کہنا کہ پنجاب میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, چادر چادری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اے جے کے کی بات کرنا, جی بی کی بات کرنا, یہ چیزیں مطلب جو فوراً ہماری پالیسیز ہیں ان کو اٹیک کرنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہماری ریاست جو ہے وہ اپنی ریڈ لائن سمجھتی ہے کہ جو یہ کراس کرے گا تو اس کے لیے کوئی رعایت نہیں, اور وہ ساری ریڈ لائنز کراس کر لیں گے. صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر یہ ایک بہت بڑی موومنٹ چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اینڈ پہ ہونے مذاکرات ہی ہیں جو کہ ابھی بھی کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ جی عمران خان صاحب کو روکیں کہ وہ ایسی گفتگو نہ کریں جو کہ کنٹروورشل ہے, تو عمران خان صاحب کو کیسے منایا جائے گا؟ اور مذاکرات ہونے تو مذاکرات ہی ہیں, تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ شارٹ سا تھوڑا سا بتا دیں. سر سمپل یہ ہے
کہ پوری پارٹی بھی کوئی بات مان جائے تو وہ ارریلیونٹ ہے جب تک عمران خان کوئی بات نہ مانے. اور عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, 1 انچ بھی نہیں ہوئے. تو یہ باہر والے جو مرضی کرتے رہے ہیں, اصل تو ہے عمران خان. عمران خان جب تک کوئی بات نہیں مانیں گے تو بات نہیں بنے گی, بات انہوں نے کو مانی ہے کوئی نہیں. اور مذاکرات اس وقت سنجیدہ ہوں گے جب پی ٹی آئی ایجیٹیشن کر رہی ہوگی. اب اس وقت پی ٹی آئی چیلنج ہی نہیں ہے اداروں کے لیے, تو وہ کیوں ان سے بات کریں گے بھائی؟ وہ چیلنج ہی نہیں ہے تو وہ کیوں ان سے بات کریں گے؟ بہرحال یہ ہے. چلے دیکھتے ہیں, ابھی 1 مہینے کے اندر اندر گیم جو ہے وہ پلٹنی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. ہمیں دی اجازت, اللہ حافظ. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ کوئٹہ پہنچے, اور اس کے بعد پشین میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. وہاں پر انہوں نے بڑی جارحانہ گفتگو کی, جس سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ پچھلے جو 2 مہینے سے باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ سارے اس تقریر سے میرے خیال سے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا کوئی احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں, اور جو مذاکرات کی باتیں تھیں کیا وہ صرف غبارے میں ہوا تھی؟ دیکھیں عثمان بھائی, بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کی کہانی تھی نا, جو بہت زیادہ ایک تاثر بن گیا تھا پاکستان کے اندر کہ شاید کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اس میں بات چیت ہو رہی تھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی تھی. اور لیکن وہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ وہ صرف ٹرک کی ایک بتی ہے, وہ جو بات چیت ہو رہی تھی. کیوں وہ ٹرک کی بتی تھی؟ کیوں بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کو انگیج کیا گیا تھا؟ وہ انگیج اس لیے کیا گیا تھا کہ نظر آ رہا تھا واضح طور پر کہ صورتحال بہت کشیدہ تھی اور ہے. جو ایران اور امریکہ کی جنگ والا معاملہ تھا, یا پاکستان اور افغانستان والا جو معاملہ تھا, انٹرنل اس وقت پاکستان دہشت گردی کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں نمبر 1 ہو گیا ہے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں. اور پھر بھارت کا بارڈر بھی ظاہر ہے وہ تو ویسے انسیکیور ہے, وہ وہاں پہ مشقیں کر رہے ہیں. پھر ایکسپورٹ ان کی ایک ڈیل ہوئی ہے, مدر آف آل ڈیلز, یورپی یونین کے ساتھ, اس کی وجہ سے پاکستان میں ایکسپورٹس گر رہی ہیں. اور پاکستان میں اب ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ کم ہوں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلف میں جو صورتحال ہے, تو پھر یہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی, کیونکہ جب 5 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو مہنگائی کی ایک لہر آتی ہے. یہاں تو 55 روپے بڑھا ہے. تو اس سارے صورتحال میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ تحریک انصاف ایجیٹیشن کے لیے نکلے, اس لیے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگایا گیا, ان کو انگیج کیا گیا, اور مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی نہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کوئی ایجیٹیشن نہ کرے. اچھا, سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر دیتے ہیں, اور اس لیے پھر بات چیت خراب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یار ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا, جو آپ نے کٹی کٹا نکالنا ہے آپ نکال لیں, عید تک آپ کے پاس ٹائم ہے, جو آپ نے بات چیت سے کرنا ہے کر لیں. تو اس میں انہوں نے عید کے مہینے میں کوئی ایجیٹیشن نہیں کی. اچھا دیکھیں, یہ بھی بات غلط تھی کہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور سہیل افریدی اس کو خراب کر دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹ تھا کہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں اور علیمہ خان اس کو خراب کر دیتی ہیں. یہ بھی جھوٹ تھا کہ چیزیں بالکل ٹھیک آگے چل رہی ہوتی ہیں, عمران خان ٹویٹ کر کے خراب کر دیتے ہیں. کیونکہ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں سہیل افریدی نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جس سے مذاکرات افیکٹ ہو سکتے ہوں. ماہ رمضان کے پورے مہینے میں عمران خان صاحب کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا, کیونکہ 2 دسمبر کے بعد بہنوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ماہ رمضان کے پورے مہینے میں علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں باتیں غلط تھیں, کہ یہ تینوں چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. دیکھیں موجودہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا یہ تو غور کریں کہ کیا اس وقت موجودہ نظام یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائے اور کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے؟ عمران خان باہر آگے پہلا اسٹیٹمنٹ کس چیز کے اوپر دیں گے؟ پہلا اسٹیٹمنٹ وہ دیں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر. تو کیا موجودہ نظام یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو کلیئرلی جہاں کھڑے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. عمران خان افغانستان کے اوپر جو بات کریں گے, کیا وہ نظام افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. عمران خان کی جو مہنگائی ہے, یہ تو دیکھیں موجودہ جو حکومت ہے اور موجودہ جو نظام ہے, ان کی ایک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی کو بطور اپوزیشن, گو کہ وہ اپوزیشن تو زبردستی بنا دیا گیا نا, ورنہ تو اقتدار ان کو عوام نے دیا تھا, ان کو بطور اپوزیشن اتنا ارریلیونٹ بنا دیا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی صحافی تو ٹویٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ یعنی ثناء اللہ خان صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ آئل پرائسز اور کون کون سی چیز عمران خان کے دور کے بعد سے اب تک کتنے 100% بڑھی ہے, کتنے گنا بڑھی ہے. پی ٹی آئی نے تو کبھی نہیں بتایا. کبھی پی ٹی آئی نے کو وائٹ پیپر جاری کیا جس میں بتایا ہو کہ یہ 10 ضروری جو اشیاء ہیں ہر گھر کے استعمال کی, یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو ان کی قیمتیں یہ تھیں اور آج یہ ہیں,
کبھی انہوں نے کمپیریزن نہیں کیا. یہ تو آپ پی ٹی آئی کی ناکامی بتا رہے ہیں نا. جیسے آپ نے بتایا کہ مذاکرات کے پیچھے لگایا ہوا تھا پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی خاموش تھی. کیا دوسری طرف سے بھی کوئی سی بی ایمز, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کوئی نظر آئے پی ٹی آئی کو, تھوڑا بہت کوئی جہاں سے پتہ چلے گیا یار وہ بھی ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں؟ بالکل آپ نے زبردست سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی جب انگیج تھی, پی ٹی آئی کے لوگ, تو ادھر سے ایک بھی سی بی ایم نہیں ہوا, ایک بھی سی بی ایم نہیں ہوا, ایک بھی سی بی ایم نہیں ہوا, ادھر سے کوئی سی بی ایم نہیں ہوا. کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار عمران خان تک ڈاکٹر کی رسائی دے دیتے ہیں, عمران خان تک بہنوں کو رسائی دے دیتے ہیں, کوئی سی بی ایم نہیں ہوا. تو اس لیے اب یہ بات تو طے ہے کہ پی ٹی آئی سہیل آفریدی یعنی خاص طور پہ وہ, اور خیر سلمان اکمل راجہ صاحب کی بھی یہی گفتگو ہے کہ وہ جا رہے ہیں ایجیٹیشن کی طرف. دیکھیں ایک نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو, سہیل آفریدی صاحب کو, پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ مزاحمت کرنے والے ہیں ان ساروں کو ایک نقصان ہوا ہے کہ ایک مہینہ سوا مہینہ کچھ نہ کرنے سے نا سوشل میڈیا کے خلاف ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ عید سے پہلے 3 پریس کانفرنسز ہوئیں اور تینوں میں بہت اہم باتیں کی گئیں, لیکن ان تینوں کی سوشل میڈیا پہ وہ کوریج نہیں ہوئی جو کوریج ہونی چاہیے تھی. اچھا یہ اب سہیل آفریدی کی سپیچ سے کچھ نہ کچھ مومنٹم واپس آیا ہے. ہاں اگر وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایجے کے جاؤں گا, میں پنڈی جاؤں گا, میں میاں والی جاؤں گا, کیونکہ پہلے میری اطلاع یہ تھی کہ عید کے تیسرے دن سے وہ ایجیٹیشن شروع کر رہے تھے, اسٹریٹ موومنٹ میاں والی سے شروع کر رہے تھے, لیکن وہ پھر پشین بھی امپورٹنٹ تھا, ظاہر جلسہ وہاں پہ وہ گئے. دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے نا, انہوں نے جو کل سپیچ کی ہے اس سے انہوں نے اپنا موڈ بتا دیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ آل آؤٹ گئے ہیں, وہ آل آؤٹ گئے ہیں, انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, یعنی پیچھے کا کوئی رستہ نہیں ہے, اب پیچھے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں عثمان بھائی, جب علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور میں اسپیچ کی تھی نا, کہا تھا کہ 90 دن بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور سیاست کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے, اور اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی تھی مرزا آفریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ. دیکھیں اس وقت میرا کسی دوست نے انٹرویو کیا تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے کس نے کیا تھا. میں نے اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ آپ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے. میں نے کہا دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا کہ آپ کے پاس 90 دن ہیں, 90 دن میں بات چیت کے ذریعے آپ عمران خان کے ساتھ مسئلہ حل کر لیں, ورنہ 90 دن بعد یا تو مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ مجھے ہٹا دیں گے, اور اگر میں وہ نہیں کروں گا تو عمران خان مجھے ہٹا دے گا. تو یہ 90 دن ہے آپ کے پاس آخری. مطلب انہوں نے کہا تھا میرے پاس 90 دن ہے بیسیکلی, میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی, ٹھیک ہے, ورنہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ پھر آپ نے کہے گا. اور پھر کیا ہوا, 90 دن بعد وہ نہیں رہے. اس وقت سہیل آفریدی صاحب کے پاس مہینے نہیں ہیں, ہفتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی 6-8 ہفتے ہیں بس. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ماہ رمضان میں ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی, بالکل, کیونکہ آپ ایجیٹیشن میں ڈیپینڈ کر رہے ہیں کے پی کے اوپر. یہ ایک حقیقت ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, کہ ماہ رمضان المبارک میں کے پی کا اپنا ایک کلچر ہے کہ وہ ماہ رمضان میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ماہ رمضان میں تو ویسے کچھ نہیں ہونا تھا. اب سہیل آفریدی صاحب کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اب ان کو وہ چیز کرنی ہے جس کے لیے عمران خان ان کو لے کر آئے ہیں, جو انہوں نے خود بھی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں مزاحمتی سیاست کا, احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. اچھا اب سہیل آفریدی صاحب کے پاس یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جناب جو کرنا ہے وہ چکزئی صاحب نے کرنا ہے اور وہ علامہ صاحب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس عمران خان نے ان کو فائنل کال کی بھی ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے مذاکرات کا بھی ان کو دیا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی, جو ان کی فیملی کی ایکسیس نہیں ہے, جو ان کا پراپر علاج نہیں ہو رہا, یہ چیز تو پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ دیکھنی ہے نا. اور پی ٹی آئی میں اس وقت سب سے اہم عہدیدار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی. مجھے ایک بات بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, اسلام آباد کے جلسے کی میزبانی عمران خان ان کو کیوں دی تھی؟ اختیار ان کے پاس ہے, کیونکہ ایک ہی آئینی عہدہ ہے نا پی ٹی آئی کے پاس اس وقت, وہ ہے وزیر اعلیٰ کا. بالکل. تو جو اس سیٹ پہ ہوگا وہی پی ٹی آئی میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہے. تو اس لیے جو سہیل آفریدی صاحب کی اسپیچ ہے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا یہ ہے بہت بڑا جوا, ہاں یہ ڈو اور ڈائی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے آج خود بھی کہا کہ یہ آزادی یا موت ہے. ہاں اچھا یہ ہے بہت بڑا جوا, ٹھیک ہے.
اس پہ ہم اگلی خیر ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ کیسے جو ہے، یہ کس طرف جا سکتا ہے معاملہ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ اپریل کے اینڈ میں کچھ ان کو بڑی چیز کرنی پڑے گی. اپریل کے اینڈ میں ٹھیک ہے. یعنی یہ شروع کریں گے ایجیٹیشن، ابھی یہ سڑکوں پر آنا شروع کریں گے، اسٹریٹ موومنٹ کو بحال کریں گے. اور اسٹریٹ موومنٹ کو جب بحال کریں گے تو اپریل کے اینڈ میں ان کو کچھ بڑا کرنا پڑے گا. اب وہ کچھ بڑا کیا ہوگا؟ کیا یہ پنجاب اور کے پی کے سنگم کے اوپر، بارڈر کے اوپر کوئی بڑا اجتماع کرتے ہیں اور 2-3 دن وہاں لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لے کے اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اسلام آباد کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، پورے ملک میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یا اپریل کے اینڈ میں جا کے کوئی آگے کی کوئی تاریخ دے دیتے ہیں کہ اب فلاں تاریخ کو ہم فائنل لانگ مارچ کریں گے؟ کیا کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ جو ہے نا وہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی کیے بغیر آپ ایویں لوگوں کو بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر. انٹرنیشنل حالات یہی رہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو موومنٹ چلاتے ہیں وہ کامیاب ہوتی نظر بھی آ سکتی ہے. دیکھیں اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اسلام آباد کی کال دے دیتی ہے تو یہ نظام گھر جائے گا یا ایک اور بہت بڑا سانحہ رونما ہوگا. تو اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں چلیں باقی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا تحریک انصاف جوا کھیلے گی. اچھا پہلے میں اپنی ایک اسیسمنٹ آپ کو بتا دوں. اگر تو تحریک انصاف نے سنسیئرٹی کے ساتھ ایجیٹیشن شروع کی، سنسیئرٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی دھوکہ نہ ہوا لوگوں کو، فائنل کال سمجھ کے، تو ایجیٹیشن کے شروع ہوتے ہی کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے گا. وہ خان کی رہائی نہیں ہوگی، وہ خان تک فیملی کی ایکسیس ہوگی، خان تک ڈاکٹرز کی رسائی ہوگی، یہ اس طرح کی چیز مل سکتی ہے. اور یہاں تک کہ بشرا بی بی کی رہائی بھی ہو سکتی ہے جیسے 24 نومبر کو تھوڑا سا ہوا تھا. تو ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے سنسیئرٹی سے ایجیٹیشن شروع کی تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا تاکہ تھوڑا سا یہ سلو ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے سنسیئرٹی کے ساتھ، پھر تو ان کو ظاہر ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے پاس مکمل رپورٹس ہوں گی کہ یہ تو کچھ کرنے نہیں ہے انہوں نے، تو کیوں ہم ان کو کچھ دیں. اور اگر یہ سنسیئرٹی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا اور یہ کال دے دیتے ہیں اپریل کے اینڈ میں، دیتے ہیں نہیں دیتے یہ تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کئی بار تحریک انصاف نے بھی ایجیٹیشن شروع کی اور اینڈ میں آ کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر یہ اپریل کے اینڈ میں کوئی بڑی کال دے دیتے ہیں، اسلام آباد کی کال دے دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اچھا گو کہ عمران خان صاحب کے جو آخری احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب نے یہی کہی ہوئی ہے کہ یہ گولی چلائیں گے، لوگوں کی جانیں جائیں گی، نہیں آنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور خان صاحب نے جو ایک پیغام دیا جو تحریک تحفظ پاکستان سمجھتی ہے کہ ہمیں پورا ملک بند کرنا چاہیے، اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا ملک بند کریں گے نا، جب آپ اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کی فورسز کو بلا لیتے ہیں اسلام آباد میں، یہاں پہ ہزاروں پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پورا پاکستان میں ایجیٹیشن کریں گے تو اب ایک ڈسٹرکٹ ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ 5000 لوگ نکلتے ہیں، تو وہاں پہ تو ٹوٹل پولیس ہو سکتا ہے 500 یا 1000 ہو، تو وہ 5000 بندوں کو تو ڈسپرس نہیں کر سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی کامیاب اس لیے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی پورے پاکستان میں احتجاج والی، کیونکہ پی ٹی آئی کے پنجاب اور سندھ کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز وہ مزاحمت کرنا ہی نہیں چاہتے اس طرح کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بھی ظاہر ہے پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ جبر اور بربریت اور فسطائیت ہے، بہت ہی خوفناک حالات ہیں. جس طرح کہ پنجاب میں صورتحال ہے، ابھی دیکھیں 9 مئی کے ایک جھوٹے کیس میں جو سزا یافتہ بے گناہ لوگ ہیں ان میں سے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اس کو نہیں جانے دیا گیا، پرول پہ رہا نہیں کیا گیا، اس کو اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. کسی کی ماں فوت ہوئی، کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی بیوی فوت ہوئی، لیکن نہیں، جن کو 5-5 سال کی سزائیں ہیں اور 3-3 سال ان کو ہو گئے ہیں، 3-3 سال ہونے کو ہیں جیل کے اندر، ان کی ضمانت کی درخواستیں عالیہ نیلم نہیں لگا رہی. اور خیر پی ٹی آئی کی جو لاہور بار یا لاہور ہائی کورٹ بار جو ان کے حامی جیتے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے کیسز لگوانے کے لیے. ان کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز چلیں یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی مزاحمت سڑکوں پہ آگے کریں، کوئی پولیٹیکل نیریٹو تو بنا سکتے ہیں. عید کے دن آپ مجھے بتائیں کتنے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے ویڈیو پیغامات آئے ہیں کہ یار عمران خان ناقید ہے، اس کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، یاسمین راشد صاحبہ اور فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہوا، حسان نیازی اور باقیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، گجرانوالہ والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا جس ایک کارکن کی کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کو نہیں آنے دیا گیا اس کے اوپر کتنے انہوں نے ٹویٹس کیے یہ ویڈیو پیغامات، تو یہ بھی تو نہیں ہوا نا. اب وہ جو ایک پلان تھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایجیٹیشن ہو، وہ اس لیے
کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ اور پنجاب اور سندھ کے تو کچھ کرنے نہیں چاہتے. موسٹلی کی بات کر رہا ہوں, گنے چنے ہوں گے سنسیئر, اور جو کچھ نہیں کر رہے ان کے خلاف پارٹی ایکشن بھی کوئی نہیں لیتی, ایسے ہی ہے, ان کو شوکاز بھی نہیں کرتے. اچھا پھر لے دے کے آپشن وہی بھائی تھا اسلام آباد کا. اچھا جب 26 نومبر کو جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا, اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا آج کل وہ ان کے پاس اختیار ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ کہتے تھے جب کے پی سے نکلے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ آپ اسلام آباد جائیں نہیں, آپ کے پی کی حدود میں بیٹھ جائیں, کیونکہ انہوں نے پورا اسلام آباد خود بند کیا ہوا ہے, پورا ملک انہوں نے خود, پورا پنجاب بند کیا ہوا ہے, تو یہ کب تک بند رکھیں گے, آپ آرام سے بیٹھے رہو. اس وقت جو بارڈر کے اوپر صورتحال ہے, جو ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے, جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو انٹرنل سیکورٹی کے حالات ہیں, جو ریجنل حالات ہیں, جو انٹرنیشنل حالات ہیں, ان کے اندر اگر پی ٹی آئی ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہے تو زیادہ چانسز تو ان کی کامیابی کے ہیں, اس لیے کہ اس وقت نا ہر شخص بیزار ہے, اور آگے جو پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, جو یہ اس کرائسس کو اپرچونٹی بنا لی انہوں نے پیسہ کمانے کا. لوگ ویسے ہی بیزار ہیں, لوگ ویسے ہی تنگ ہیں, تو لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ بھئی حکومت گھر جائے. اور دیکھیں جو گفتگو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں نا, وہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں کر رہا. میرا ان کے اوپر میری تنقید یہ رہتی ہے, اور اب بھی ہے, کہ وہ خود سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہیں, چابی والے کھلونے نہیں ہیں, لے نہیں ہیں, اردلی نہیں ہیں, وہ سنسیئر ہیں, ان کو خریدا نہیں جا سکتا. لیکن ان پہ تنقید یہ ہے کہ وہ ایز اے سیکرٹری جنرل جو اتھارٹی اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے, یہ ان کے اوپر تنقید ہے جو میں آج بھی کرتا ہوں. لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بھائی پاکستان کے لوگوں, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ 50 60 70 ہزار پی ٹی آئی کے کارکن نکل کے اور گولیاں کھا کے اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے تو یہ نہیں ہونے والا. اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی آسانی آ جائیں گی, نہیں آئے